IMF نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ اگر آپ پاکستان چین کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے کوئی بھی معاہدہ کرتا ہے اور قرضے حاصل کرتا ہے تو اس کی لازمی منظوری جو ہے وہ IMF کا بورڈ دے گا. اس کے بعد ہی پاکستان جو ہے وہ چائنا سے جو ہے چین سے قرضے حاصل کر سکے گا. چپ کے آئیں گے, حملہ کریں گے اور بھاگ جائیں گے. پاکستان سے آپ وار کرنے کی بات کرتے پہلے ہمیشہ آپ کرتے ہم نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہم نہیں. نمسکار, ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. اہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے. IMF کی پاکستان کے لیے ایک اور کڑی شرط. IMF نے پاکستان کو چین سے قرضہ لینے سے روک دیا ہے. قرضے کا حصول IMF کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. چینی IPP کو بجلی بنانے کی بھی زیادہ قیمت ادا کی جا رہی ہے, یہ کہنا ہے IMF کا. پاکستان بجلی کی قیمتوں پر چینی کمپنی سے معاہدوں پر نظر ثانی کرے. IMF نے یہ بھی شرط عائد کر دی ہے. آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. IMF کی جانب سے مزید کڑی شرائط عائد کی جا رہی ہیں اور چینی کمپنیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کا کہا جا رہا ہے. IMF کی پاکستان کے لیے ایک اور کڑی شرط. IMF نے پاکستان کو چین سے قرضہ لینے سے روک دیا ہے. قرضے کا حصول IMF کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. قرضے کا حصول IMF کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. چینی IPP کو بجلی بنانے کی بھی زیادہ قیمت ادا کی جا رہی ہے. ناصر قیوم سے مزید تفصیلات جانیں گے. نمائندہ بول نیوز USA سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر قیوم, بتائیے گا اور مزید کیا تفصیلات آئی ہیں؟ IMF کے ذرائع سے وہی آ رہی ہے کہ جو سی پیک کی جو منصوبے ہمارے انڈر اس وقت کنسٹرکشن ہے ان کے لیے پاکستان $7.9 بلین جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے چین سے, اور قرضے کو سی پیک کے لیے انتہائی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پہ سے جو خبریں آ رہی ہیں IMF کے حوالے سے, IMF کے ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں اور جو میڈیا رپورٹس بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ IMF نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ اگر آپ پاکستان چین کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے کوئی بھی معاہدہ کرتا ہے اور قرضے حاصل کرتا ہے تو اس کی لازمی منظوری جو ہے وہ IMF کا بورڈ دے گا. اس کے بعد ہی پاکستان جو ہے وہ چائنا سے جو ہے چین سے قرضے حاصل کر سکے گا. اس کے علاوہ جو IMF کا بورڈ ہے انہوں نے یہ بھی اس چیز کے اوپر بھی زور دیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو, پاکستانی اتھارٹیز کو, کہ آپ نے جتنے بھی چائنیز IPPs ہیں جو پاور پروجیکٹ کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے جتنے بھی معاہدے کیے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے, کیونکہ آپ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ چائنیز کمپنیز کو دے رہے ہیں بجلی کی مد میں, جو کہ قابل قبول نہیں ہے. جیسے کہ IMF نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ پاکستان تقریباً 40 to 45% جو اپنا جو اپنا بجٹ کا جو حصہ ہے وہ ڈیٹ ریلیز کرنے میں یا اپنے قرضے اتارنے میں استعمال کرتا ہے. تو اس حوالے سے وہ اس کو اس طرح اپنی اس موقف کو جائز پیش کریں IMF والے کہ اگر آپ اپنی ڈیٹ سروسنگ بہتر نہیں کریں گے اور اگر آپ مزید قرضے حاصل کریں گے تو آپ کو مزید جو قرضے اتارنے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ان میں بہت مشکلات درپیش آئیں گی. اور جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس کے لیے ایک بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے قرضے پاکستان نے قرضہ حاصل کیا ہے, اور یہ جو $8 بلین کا قرضہ پائپ لائن میں ہے اس کے اوپر جو ہے یہ جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی IMF کی جانب سے کہ یہ جو قرض حاصل کیا جائے گا یہ اگر IMF کی مرضی کے بغیر حاصل کیا جاتا ہے یا IMF کو سیٹسفائڈ کیے بغیر حاصل کیا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے جو IMF کا پیکیج ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اچھا ناصر, آپ نے جس طرح بتایا تو پاکستان تو یہ دوہری مشکل کا شکار ہو جائے گا. ایک طرف IMF اور ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے, دوسری جانب پاک چین دوستی, ایک ہمارا ہمسایہ دوست ملک جس کے ساتھ سی پیک کے بے پناہ منصوبے ہم کر رہے ہیں. تو اب پاکستان کیا کرے گا ایسے موقع پر؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی آپ نے کئی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی, بلکہ گورنمنٹ کے کچھ نمائندے ہیں جو بڑے سینئر ممبرز ہیں گورنمنٹ کی کیبنٹ کے اندر, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت IMF نے تکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے پاکستان کو. ایک $6 بلین کے قرضے کا حصول ہے پاکستان کی, وہ بھی اس میں سے $1 بلین یا $2 بلین کی ہمیں رقم ملنی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو کچھ بجلی کی قیمتیں جس سے پاکستان میں بڑھائی گئی, جس سے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئی, جتنی بھی چیزیں پاکستان میں سے مہنگی ہو رہی ہے, عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے بیسیکلی تو IMF کا ہی جو ہے وہ سارے کا سارا یعنی زور ہے. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ بھی اگر ہمارے کافی ساتھ ہوتے ہیں تو اب تو یہ جو خبر ہم نے دی ہے, اور یہ شاید دو بول پہ پہلی خبر ہے جو ہم بریک کر رہے ہیں اس وقت پورے چینلز میں, اگر یہ چائنا کے ساتھ بھی اگر IMF بیچ میں آ جاتا ہے اور آگے کود پڑتا ہے تو پھر ہمیں چائنا یا IMF میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا, جو پاکستان کے لیے بہت ہی ایک میرے خیال میں ایک انتہائی خطرناک سی سچویشن اس وقت سامنے آ رہی ہے.
اگر جو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ چائنا ہمارا بڑا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ہمارا نیبر ہے، اور اس کی چائنا کے بغیر جو چائنا کے جو بلاک ہے اس کے اندر ہم باقاعدہ ایک قسم کا بہت اہم ان کے ساتھ ایک دیرینہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، لیکن اگر وہ یہ چیز کرتے ہیں اور پاکستان اس کے اوپر اب یہ ڈبل ایج جو سورڈ ہے اس کے اوپر پاکستان کو چلنا پڑے گا کہ کس طرح IMF کو مطمئن کرے اور کس طرح اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی اپنی مجبوری سے آگاہ کریں کہ دیکھیے جی ہم اس وقت جو ہے وہ اس مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ چائنا جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے قرضہ دے رہا ہے، سی پیک کے منصوبے کے حوالے سے قرضہ دے رہا ہے، اور سی پیک کے منصوبے بھی اگر بیچ میں رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یا کوئی ان میں کوئی خلل پڑتا ہے تو بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت برا ہوگا۔ اور جہاں تک IMF کا تعلق ہے تو ان سے بھی قرضہ حاصل کرنا باقی قرضوں کے لیے ریسکیجولنگ کے لیے یا دوسرے جو قرضے حاصل کیے جاتے ہیں مختلف بینک سے یا مختلف عالمی مالیاتی اداروں سے، تو وہ بھی ایک بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اگر IMF اس چیز پہ اڑ جاتا ہے یا اس چیز پہ ضد کرتا ہے کہ آپ ہم سے منظوری لیجئے اگر آپ نے چائنا سے قرضہ لینا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کو ایک قسم کا سمجھ لیں کہ جکڑ لیا گیا ہے معاشی طور پہ، خصوصی طور پہ IMF کی جانب سے۔ جی اچھا ناصر قیوم، آپ نے یہ بھی بتایا کہ بجٹ میں جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی ناکافی قرار دیے گئے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ IMF کا جو اثر و رسوخ ہے امریکہ کا جو ہے، پھر امریکہ اور چین اور یہ جو انٹرنیشنل پورا ایک سینیریو اس وقت ہے دنیا میں، تو امریکہ بھی IMF کو اس طرح سے اثر انداز کر رہا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو معاہدے ہیں وہ منظر عام پر آئیں، جبکہ چائنا نہیں چاہتا کہ وہ معاہدے منظر عام پر آئیں۔ جی چائنا بالکل نہیں چاہتا کہ جو معاہدے منظر عام پہ، کیونکہ یہ ساورن اسٹیٹ کے درمیان کچھ معاہدے ہوتے ہیں جو کہ آپ تیسرا ملک اور کوئی بھی ادارہ دوسرا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جب تک آپ ان کو اجازت نہ دیں۔ یہ تو دو ساورن ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں۔ IMF اس کو کیوں مانگ رہا ہے یہ بھی اب سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ پبلک کیے جائیں منصوبے، جو بھی چائنا کے ساتھ IPPs کے جو منصوبے تھے وہ کیے جائیں، اور بجٹ کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہیں کہ کچھ تنخواہوں میں اضافہ ہوا، یا جو بجٹ کے اندر جو کچھ ایسی اشیاء تھی جن کے اوپر ٹیکسز لگنے تھے یا نہیں لگ سکے ان کے اوپر بھی وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے IMF۔ تو اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ IMF کی جو ڈکٹیشن ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہمارے ملک میں آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت، بلکہ پچھلے دنوں میں ایک منسٹر صاحب کا بیان بھی پڑھ رہا تھا کہ IMF نے پاکستان کو ایک چھوٹے سے قرضے کے لیے ٹکنی کا ناچ چایا ہوا ہے، لیکن یہ ٹکنی کا ناچ جو نچا رہے ہیں IMF، یہ آپ کی اپنی ہی جو ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے بیسیکلی۔ آپ اس پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اسٹینڈ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر جس طرح آپ اقدامات کر رہی ہے جس طرح موجودہ حکومت، اگر اس طرح کے اقدامات جاری رہے اور جس طرح کی کمزور وکٹ پہ یہ حکومت کھیل رہی ہے، اگر اور جس طرح عوام کی جو بالکل بھی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو بیکنگ حاصل نہیں ہے اس وقت، تو پھر اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنا پریشر بھی بڑھاتے ہیں اور اپنی باتیں بھی منواتے ہیں۔ اس وقت IMF جو ہے وہ ایک بڑی مصیبت بن چکا ہے موجودہ حکومت کے لیے، اور اب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے کس طرح جان چھڑائی جا سکے، کیونکہ اب تو یہ ملکی سلامتی اور ملکی جو معیشت کے حوالے سے انتہائی اہم منصوبے ہیں اس کے اندر بھی دخل اندازی شروع ہو چکی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، بہت بہت شکریہ ناصر قیوم، آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا۔